ایک نجی چینل پہ آپ کے پروگرام دیکھ رہا تھا، جواب دو پروگرام فاروق شہباز وڑائچ کا، جس میں آپ نے ڈائریکٹر لاہور زون ہے FIA کے، ان سے سوال کیا، ان سے کہا میرے پاس ایک شخص موجود ہے اور میں کوشش کروں گا ان کا کوئی ویڈیو بیان بھی آ جائے، ایک ہی گھر کے دو لوگ ہیں، بیٹے نے ₹1,00,000 دے دیا اور وہ آف لوڈ سے بچ گیا، اور دوسرے نے جو ہے وہ ₹1,00,000 نہیں دیا اور وہ آف لوڈ ہو گیا۔ اس کے بعد ڈائریکٹر صاحب کا کوئی خاطر خواہ جواب سامنے نہیں آیا۔ واقعی کوئی اس طرح کی ایویڈنسز آپ کے پاس موجود ہیں؟ ڈائریکٹر FIA کے پاس تو پوری فگر ہونی چاہیے نا کہ آج تک لاہور میں کتنے لوگوں کو آف لوڈ کیا گیا، اور ایگزیکٹ فگر ہونی چاہیے اس میں کوئی جو کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ میں نہ بتاؤں اور جس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ نہیں ہو سکتا کوئی مجبوری ہو، ایک کنٹری کے لیے ویزا اپلائی کیا جاتا ہے، مختلف پروسیجر ہوتے ہیں اور پروسیس سے گزرنے کے بعد کوئی بھی شخص ہے اس کا ویزا لگتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں ایمبیسی کو پراپر طور پر اعتماد میں لیا جاتا ہے، ان کو تسلی دی جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا، بالکل ویزا لگ گیا۔ پاکستان سے وہ شخص جا رہا ہے آؤٹ آف کنٹری کسی بھی بیرون ملک، ویزا دے دیا انہوں نے، ہاں جی، پاکستان جانے سے پہلے کیوں چیک کر رہے ہیں؟ پاکستان کیا کون سا ایسا کیوں کوئی بھی ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ اپنے ہی جو شہری ہیں ان کو ان دوسری کنٹریز جنہوں نے باقاعدہ طور پر ان کو موقع دیا ہے کہ آپ ویزا لیں اور آپ وزٹ کریں ہماری کنٹری، ان کو آف لوڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اصول قانون کے مطابق تو پہلا فلٹر ایمبیسی کو لگانا چاہیے، ایسی ہے جو ایمبیسی میں فلٹرز ہیں، لگتے بھی ہیں، یعنی کہ اگر سینکڑوں 100 بندہ ویزا اپلائی کرتا ہے تو 2 4 5 10 کے ویزا لگتے دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ ان کا اختیار ہے، یہ ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے، صرف میں سمجھتا ہوں ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اس شخص کو ویزا دیں جو ان کے معیار پہ پورا اترتا ہے۔ جب وہ ان کے معیار پہ پورا اتر جائے اور وہ ویزا دے دیں تو اصول کے مطابق تو امیگریشن کو اس کو نہیں روکنا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی، جب ترکی یا کوئی XYZ آذربائیجان ہے، باکو ہے، ادھر ادھر کو رشین اسٹیٹ ہے، دبئی ہے، کچھ بھی ہے، تو جب انہوں نے آپ کو ویزا دے، ویزا مینز کیا ہے؟ الاؤڈ ٹو انٹر ان دا کنٹری، کہ آپ ہمارے ملک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جب ان کو کوئی ایشو نہیں ہے تو پھر ان کو کیا ایشو ہے؟ انہوں نے پن چھان کر کے پوری ان کی انکوائری کر کے ان کے کریڈینشلز دیکھ کے ان کا معیار دیکھ کے پھر ان کو ویزا جاری کیا۔ اب FIA کو یہ شک ہوتا ہے کہ شاید یہ ویزا جو ہے یہ ایجنٹس نے جعلی کاغذات پہ یا مختلف طریقوں سے لگوا لیا ہے اور یہ بندہ اس پروفائل کا ہے نہیں۔ اب ذرا یہ غور سے میری بات سنیے گا، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بندہ اس پروفائل کا ہے نہیں جس پروفائل میں یہ یہاں سے جا رہا ہے۔ جب یہ پھر اس سے سوال جواب شروع کرتے ہیں تو جو تو نان جینوئن ہوتا ہے بالکل وہ تو وہاں پہ پھر فلیٹ ہو جاتا ہے، بالکل اس کے پاس سوال جواب نہیں ہوتے، بالکل کہ یار پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو غلط ویزا اس نے چکر چلا کے لیا۔ لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایمبیسی نے اس کو ویزا جاری کیا ہے تو امیگریشن کا کام نہیں ہے اس کو روکنا، ان کو کہے جی ٹھیک ہے۔ اچھا امیگریشن کی ذمہ داریاں کیا کیا ہوتی ہیں؟ ہاں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امیگریشن کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ ویلڈ پاسپورٹ چیک کرے۔ نمبر 2، اس پاسپورٹ میں کسی قسم کی کوئی ترمیم نہ ہوئی ہو، کوئی آلٹریشن نہ ہوئی ہو، تصویر نہ بدلی ہوئی ہو، کوئی پیج نہ چینج ہوا ہو۔ اگلی ذمہ داری ہے ویزا چیک کرنے کی کہ کیا بندے کے پاس ویزا ویلڈ ہے اور ٹھیک ویزا ہے، اور یہی شخص ہے جس کا یہ ویزا ہے اسی کا ہے، جس کو بورڈنگ پاس ملا ہے وہ ٹھیک ملا ہے، بورڈنگ کارڈ کے ساتھ بھی اس کو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ بھی وہی ہے، اس کا پاسپورٹ بھی وہی ہے، اس کا ویزا بھی وہی ہے۔ یہ ساری چیزیں اصل میں یہی اصل ذمہ داری ہے امیگریشن کی۔ لیکن جب یہ اس طرح کے برے واقعات ہونے لگے تو امیگریشن نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ تھوڑی سی تبدیل کر لی۔ انہوں نے کہا نہیں جی اب تو ہماری ڈسکریشنری پاور ہے، جب ہمارے اوپر پرچے ہوں گے تو ہم بھی یہ کام کریں گے، پھر ہم بھی لوگوں کو باہر نہیں جانے دیں گے۔ واقعہ صاحب اب مزید بات آگے کرنے سے پہلے میں ایک نجی چینل پہ آپ کے پروگرام دیکھ رہا تھا، جی جواب دو پروگرام فاروق شہباز وڑائچ کا، جس میں آپ نے ڈائریکٹر جو لاہور زون ہے FIA کے، ان سے سوال کیا، ان سے کہا کہ میرے پاس ایک شخص موجود ہے اور میں کوشش کروں گا ان کا کوئی ویڈیو بیان بھی آ جائے، ایک ہی گھر کے دو لوگ ہیں، ایک بیٹے نے ₹1,00,000 دے دیا اور وہ آف لوڈ سے بچ گیا، اور دوسرے نے جو ہے وہ ₹1,00,000 نہیں دیا اور وہ آف لوڈ ہو گیا۔ اس کے بعد ڈائریکٹر صاحب کا کوئی خاطر خواہ جواب سامنے نہیں آیا۔ یہ سوال واقعی کوئی اس طرح کی ایویڈنسز آپ کے پاس موجود ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں
یہ چیز تو میں نے خود ابھی ڈائریکٹر صاحب کو جا کے, میرا جو اگلا ورکنگ ڈے ہوگا میں ان کے پاس جاؤں گا اور میں ان کو یہ چیزیں دکھا کے حیران بھی کروں گا اور پریشان بھی کروں گا. اچھا, کہ ایک ہی کاغذ کے اوپر 2 ٹکٹ جاری ہوئے ہیں, PNR یعنی PIA کے ٹکٹ ہیں. وہ ایسے ہے کہ ایک ہی پیپر ہے, اس کے اوپر 2 پیسنجرز کے نام ہیں, ایک ہی دن, ایک ہی ان کا منزل, ایک ہی عمر, سارا کچھ ایک ہے, کوئی کمال نہیں ہے. صحیح. جب وہ دونوں لوگ امیگریشن میں کھڑے تھے تو جو صاحب ان کو چھوڑنے آئے تھے, یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات سنانا, یہ آج تک نہیں کسی کو پتا. صحیح. یہ ڈائریکٹر صاحب کو بھی میں اس دن نہیں بتا سکا. جی. جو شخص ان کو چھوڑنے آیا تھا وہ ظاہر ہے وہ پتا کرنا چاہتا تھا, وہ ان کا عزیز تھا, وہ کوئی ایجنٹ نہیں تھا. جب وہ اس کو انہوں نے اندر سے ایک بندے نے فون کیا کہ جی مجھ سے انہوں نے ₹1,00,000 مانگا ہے, یہ دیکھیں میں ان کی سٹیٹمنٹ کہہ رہا ہوں, ایسی ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا, لیکن جب میں یہ ریکارڈ دوں گا ایسی ہے کہ ڈائریکٹر صاحب یہ 2 لوگ ہیں, ان میں سے اگر ایک آف لوڈ ہو گیا ہے اور ایک چلا گیا ہے تو پھر وہ کیسے گیا ہے, کیا بچا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے وہ الزام درست ہو جائے گا. صحیح. کہ اس نے کہا جی میں تو ₹1,00,000 دے کے جا رہا ہوں. اچھا, آپ دوسرے بندے نے کہا جی نہ میرے پاس ₹1,00,000 ہے, نہ میں نے ₹1,00,000 دے کے جانا ہے. وہ جا رہے تھے عمرے پہ سعودی عرب. اچھا, سعودی عرب کے لیے بھی 1,00,000 روپیہ. دیکھیں یہی حیرت کی بات ہے, ہوگا کوئی بڑا دیوانہ جانے کا, اس کی خواہش ہوگی کہ میں عمرہ کر رہا ہوں, یا مے بی اس کے کوئی اور موٹیوز ہوں. جو پیسے, دیکھیں جو پیسے دے کے ہم طے نہیں کریں گے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. کون کرے گا؟ کاغذ, پیپرز. بالکل. اگر اس کے پاس عمرے کا جینون ویزا ہے تو پھر جب دوبارہ FIA والا اس کو کہتا ہے کہ آپ کی عمر تو 19 سال ہے, آپ کی تو عمر 20 سال ہے. لیکن ایک بات میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ کچھ کیسز میں FIA نے ایسے ٹھیک لوگ بھی آف لوڈ کیے ہیں. لیکن ابھی پہلے وہ جملہ کلیئر کریں کہ آپ نے بتایا کہ ابھی یہ کہانی میں نے ڈائریکٹر صاحب کو بتانی ہے کہ وہ 2 لوگوں میں سے ایک کیسے چلا گیا اور دوسرا کیسے آف لوڈ ہو گیا. دیکھیں یہ ریکارڈ میں چیزیں ہیں, فوری طور پہ امیگریشن کے ریکارڈ سے یہ چیز نکل آئے گی. یہ اب کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں, ساری کمپیوٹرائز ہیں, کوئی نہیں چھپے گی. ٹھیک, بالکل نہیں چھپے گی. صاحب ایک چیز, جی آپ نے ایک اور بڑا اہم سوال اٹھایا تھا, وہی سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں کہ ایک تو آف لوڈ کا جب سے مسئلہ بنا ہے, کوئی فیگر آپ کے سامنے آیا کہ کتنے لوگوں کو کتنے دن میں لاسٹ منتھ سے کتنے آف لوڈ ہوئے؟ ایک چیز. دوسرے نمبر پہ آف لوڈ کا نقصان کیا ہے؟ 2 چیزیں. اور تیسرے نمبر پہ کیا جو آف لوڈ ہو جاتے ہیں ان کو آن بورڈ بھی کیا جاتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ اس دن ڈائریکٹر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جی آف لوڈ بس اتنے 1% سے بھی کم لوگوں کو ہم آف لوڈ کر رہے ہیں. لیکن پوری پاکستان کی آبادی, انہوں نے لاہور کے بارے بتایا تھا کیونکہ وہ لاہور کے ڈائریکٹر تھے. لیکن یہ اوور آل پاکستان کی ہی بات سمجھیں, کیونکہ FIA ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے نا, جو ریشو یہاں ہوگی وہ کراچی ہوگی, اسلام آباد ہوگی, ہر جگہ پہ یہ تماشا لگا ہوا ہے آف لوڈنگ کا. اچھا, اب ڈائریکٹر FIA کے پاس تو پوری فگر ہونی چاہیے نا کہ آج تک لاہور میں کتنے لوگوں کو آف لوڈ کیا گیا, اور ایگزیکٹ فگر ہونی چاہیے اس میں کوئی جو کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ میں نہ بتاؤں, اور جس میں وہ کامیاب ہو گئے. نہیں ہو سکتا کوئی مجبوری ہو, نہیں مجبوری نہیں تھی, کیونکہ وہ تعداد زیادہ تھی نا. تعداد زیادہ, ہاں, آف لوڈ ہونے والوں کی جب ہزاروں میں تعداد ہو جائے گی, ہزاروں میں, جی 8,000 تو صرف کراچی سے آف لوڈ ہوا ہے, اور لاہور سے بھی اسی طرح ہوگا. کم از کم 5, 6, 7 ہزار بندہ تو یہ جب سے مہم شروع ہوئی ہے آف لوڈ ہوا ہوگا. لیکن دیکھیں ہم تو کہہ سکتے ہیں وہ باقاعدہ یقین کے ساتھ غیر مصدقہ کہہ سکتے ہیں نا, انفارمیشن جو بائی سورس ملی ہے وہ دیتے ہی نہیں ہے. یا تو ہمیں انفارمیشن دینا. نہیں, ڈائریکٹر صاحب تو آن ریکارڈ آ کر کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کوئی انفارمیشن لینی ہے تو وہ ہمارے سیل سے آ کے لے سکتا ہے. نہیں, تو آپ وہ صرف کہنے کی حد تک ہے نا. آپ نے FIA سے رابطہ کیا؟ وہ تو کبھی بھی نہیں بتائیں گے. جنہوں نے وہاں پروگرام کے دوران نہیں بتایا کہ ٹوٹل کتنے لوگوں کو ہم نے آف لوڈ کیا, تو ہمیں کہاں بتائیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو تقریباً 5 سے 6 ہزار بندہ تو ڈیفینیٹلی لاہور سے ہوگا. 8,000 بندہ کیونکہ کراچی, لاہور, اسلام آباد, ملتان, فیصل آباد, پاکستان کے ہر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے لوگ آف لوڈ ہو رہے ہیں.